کہ 30th اکتوبر کو جو 30th اکتوبر دیوالی کا دن تھا، تو جب ہم اپنا سلام شودا ریلی نکال رہے تھے، میں نے اس وقت یہ بیان دیا تھا کہ اکتوبر 30 جو دیوالی کا دن ہوگا، ہم دنیا کا سب سے بڑی، پاکستان کا تاریخ میں سب سے بڑی دیوالی منائیں گے۔ اور میں چاہتا تھا کہ اگر ہم یہ کرتا ادھر سندھ میں کہ میں ایک بڑا پروگرام رکھتا دیوالی پہ اور اس دن کو ہم ساتھ مناتے، تو پھر یہ بڑا اچھا پیغام ہوتا۔ یہ پیغام مودی کا نیریٹو جو ہے، وہ جو نیریٹو مودی بنانا چاہتا ہے پاکستان کے لیے، وہ اس کے خلاف تھا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ اگر ہم وہ کرتے تو بڑا اچھا میسیج جاتا، مگر انفارچونیٹلی کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا تھا، کوئٹہ کا جو پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پہ جو حملہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے اس پروگرام کو ڈیلے کیا تھا۔ اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کے ہندو کمیونٹی نے ایک بڑا اچھا میسیج دیا ہے دنیا کو۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ دیوالی جو خوشی کا دن ہوتا ہے، جو روشنی کا دن ہوتا ہے، ہم اس کو اس دفعہ سوبر طریقہ میں منائیں گے، ہم سادگی سے منائیں گے، سوگ کے طور پہ منائیں گے۔ اور یہ بھی بہت اچھا پیغام تھا دنیا کے لیے کہ یہاں پاکستان میں چاہے ہم مسلم پاکستانی ہو یا غیر مسلم پاکستانی ہو، ہم سب ایک ہیں۔ ہم جمہوریت چاہتے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں، اور دنیا نے یہ پیغام سننا ہے۔ اس لیے دنیا میں اتنے زیادہ ممالک نہیں ہیں جو مسلم اسٹیٹ بھی ہو اور جمہوریت بھی ہو۔ اس لیے اگر آپ مسلم اسٹیٹ ہو اور آپ جمہوریت اسٹیٹ بھی ہو، پھر آپ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ان چیزیں کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس یونٹی کے ساتھ آپ یہ مقابلے کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں سندھ میں ہمارا ہاں واقعے ہوتے ہیں، برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر یہ دہشت گرد ہمیں آپس لڑانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے سندھ ادھر ہمارا ایک کلچر رہا ہے، ہمارا ایک ہسٹری رہا ہے، جہاں غیر مسلمز اور مسلمان ساتھ رہتے ہیں، مساوی حقوق ہوتے ہیں۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ آج تک شاید ہمارے قانون میں، شاید سندھ کے پروونشل قانون میں بھی یا پاکستان کے قانون میں بھی کوئی فرق ہوگا، مگر ہمارے دل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ہمارا دل میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اور جب تک یہ دہشت گرد ہمارا دل میں یہ فرق نہیں ڈال سکتے ہیں، تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے بڑا ضروری تھا کہ میں نے کوئٹہ کو وزٹ بھی کیا تھا، بڑا دکھ ہوا، مگر اس کے باوجود I made it a point to be here today، تاکہ میں سی ایم سندھ کے ساتھ، جو اس پورے صوبے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جو اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، as the youngest, most highly educated, highly affected chief minister in all of Pakistan. He is setting an example by appointing not only the very well respected and senior Khatumal as his minority minister, but also creating a special Oda for religious harmony in the province. This is how Sindh is leading the way. Sindh دکھا رہا ہے باقی ملک کو بھی
جہاں شاید وہاں ان کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس ہو یا رینجرز یا جو بھی ہو، وہ جتنا مل کر کام کر رہے ہیں ادھر سندھ میں، وہ باقی قوم میں اتنا مل کر کام نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ہمارا نیت بھی صاف ہے، ہمارا انٹینشن صاف ہے. ہم لڑنا بھی چاہتے ہیں، ہم جنگ میں بھی جیتنا چاہتے ہیں. یہ جنگ نہ صرف زندگی اور موت کا جنگ ہے، خون خرابی کا جنگ صرف نہیں ہے. یہ جنگ آپ کا ہارٹس اینڈ مائنڈس کا جنگ بھی ہے. تو ہم قانون پہ بھی لڑیں گے، ہم میڈیا پہ بھی لڑیں گے، ہم سڑکوں پر بھی لڑیں گے، ہم پارلیمنٹ میں بھی لڑیں گے، مگر ہم یہ دہشت گرد کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ چاہتے تھے کہ یہ کوئٹہ انسیڈنٹ کر کے پورا دنیا کو دکھائے کہ پاکستان دیکھو جو بھی وہ کہتا ہے یہ دہشت گرد ملک ہے، سب مسلمان دہشت گرد ہے، سب پاکستانی دہشت گرد ہے. دنیا میں ایک یہ پورا لابی بنا ہوا ہے اور ہمارے حکمران دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. جو لفظ مودی استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جو ظلم مودی کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، کوئی بھی نہیں اس پر بولتا. چاہے وہ گجرات میسیکر ہو، چاہے وہ کشمیر بچڑی ہو، چاہے وہ ہمارا ورکنگ باؤنڈری پہ جو آج تک حملہ کرتا رہتا ہے. دن بہ دن مودی میرے فوج کو مار رہے ہیں، میرے سویلینز کو مار رہے ہیں، اور کوئی چون بھی نہیں آتا ہے، میڈیا میں بھی نہیں آتا ہے اور دنیا سے بھی نہیں آتا ہے. پورا لابی کام کر رہا ہے اس پہ. نہ صرف مودی یہ باتیں کرتے ہیں، مگر امریکہ میں بھی ایک آدمی صدر کے لیے لڑ رہا ہے ادھر، وہ بھی مودی کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ مودی کے منہ سے اسکرپٹ لیتا ہے. اب دیکھو جیسے اس نے ہندو نیشنلسٹ کو استعمال کیا ہے اس کا کیمپین میں. آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اس ملک میں جو نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم دنیا میں یہ پیغام دے سکتا ہے؟ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب قابل ہے؟ یہ کر سکتا ہے؟ آپ اس کا ہسٹری دیکھو. میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے. میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ ضیاء الحق ہے. آپ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں. جتنا وہ چھپانے کی کوشش کیا تھا، جتنا اس نے اپنی بیٹی کو سافٹ فیس کے لیے استعمال کر کے اس کا امیج کو کرنے کی کوشش کیا تھا، اب یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، اس لیے میں اپنا بچپن سے اس سے لڑ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ پہلے امیر المومنین بننا چاہتا تھا، یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے؟ ہم نے سوچا کہ ہم اے پی ایس کے بعد سب مل کر کام کر رہے ہیں، مگر جب میں چودھری نثار کا ریکارڈ نکالتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ اے پی ایس سے لے کے، اس سے پہلے شاہد کنسنسس نہیں تھا، اے پی ایس سے لے کے کیا ہمیں پتہ ہے کہ اے پی ایس پہ کیا ہوا؟ سہولت کار کون تھے؟ فائنانسز کون تھے؟ شودا، اے پی ایس کا شودا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، مگر ہمارے جو پی ٹی آئی بھائی ہیں ادھر خیبر پختونخوا میں اور ہمارا انٹیریئر منسٹر جو ہے، انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا. اس کے بعد آپ گن لو، میں تھک گیا ہوں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس ملک میں. اوکے شاباش، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پکڑ بھی گیا ہے اور سزا بھی ملا ہے اور پھانسی بھی مل گیا، لیکن ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ کیا اس کے پیچھے کون ہے، ان کے فیسیلیٹیٹرز کون تھے. اگر وہ پہنچے تھے کوئٹہ
اگر وہ پہنچے تھے اس پولیس کے سینٹر کے اندر، کیسے پہنچے، کس نے پہنچائے، کس نے آرڈر دیا، کس نے پیسے، میں جانتا ہوں. اس لیے میرے ماں کا قاتل، انہوں نے کہا کہ کوئی 16 عمر کا بچہ ہے اور وہ بم دھماکہ میں اڑ گیا، تو آپ کا بھی نہیں پکڑیں گے کہ آپ کی ماں کو کس نے مارا. تو آپ مجھے بتائیں، میں وہ سوئسائڈ بامر یا لوگ جاتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کسی نے بتایا ان کو کہ آپ جنت میں جائیں گے. اور یہ حکمران جو ہے، یہ جو نواز شریف جیسے اسٹیٹس کو پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے پاکستان کو اتنا برا بنایا ہے کہ ان غریبوں کو یہ پروپیگنڈا سوٹ کرتا ہے. جب وہ یہ سنتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے خلاف یہ جہاد میں آپ حصہ لو، آپ ان لوگوں کے خلاف، اور آپ کا پوسٹر چائلڈ نواز شریف پاناما شریف ہے، تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کو کہنے کے لیے کہ یہ سب کچھ کر لے. تو ہم نے سوسائٹل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، ہم نے جمہوریت کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہم نے جوڈیشری کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہم نے اکانومی میں ایکوالٹی لے آنا ہے. جمہوریت صرف پارلیمنٹ کے لیے نہیں تھا، جمہوریت ہمارا معیشت کے لیے بھی ہے، جہاں ہر آدمی، میں ہو یا آپ ہو یا شاہ صاحب ہو، ہمارے لیے there should be the same opportunities in پاکستان. میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، مجھے شہید محترمہ بینرجی بھٹو کا بیٹا بنایا ہے، لیکن ہر آدمی شہید محترمہ بینرجی بھٹو کا بیٹا نہیں ہو سکتا. ان کے لیے ریاست کا کام ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے وہی موقع پیدا کر لیں جتنا موقع آپ نے شہید بی بی کا بیٹا کے لیے پیدا کیا ہے، یا تخت رائبن کے خاندان کے لیے پیدا کیے ہیں، یا عمران خان کے بچے کے لیے ہیں، اتنا ہی فائدے. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آج جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، وہاں پر پنجاب حکومت نے کے پی کے حکومت کی سرحد بند کر دی ہے. 4-5 گھنٹے سے کے پی کے وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے بارڈر پر موصور ہیں، آنسو گیس چل رہے ہیں، اس کو 4 گھنٹے سے آگے آنے نہیں دے کینٹینر. اور ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ کھندقیں بھی کھوٹی جا رہی ہے وہاں پر، تاکہ کوئی گاڑی کے ذریعے پنجاب میں داخل نہ ہو، اسلام آباد میں داخل نہ ہو. نواز شریف کہاں ملک کو لے کر جانا چاہتا ہوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سب کا چیزیں کے لیے 2 حل ہے. ایک حل تو میں کہتا رہا اور میں کہتا رہوں گا کہ آپ بڑا مہربانی میرا 4 مطالبہ مان لے. آپ پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کرنے تاکہ ہم اس نثار کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. آپ پاناما بل پاس کر لے، اس لیے جمہوریت اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا اس ملک میں یا کسی ملک. آپ ہمارا جو سی پیک کنسنسس تھا اس کو آپ مینٹین کرو، اور آپ فارن منسٹر بنائیں تاکہ ہمارے جو موقف، چاہے وہ دہشت گردی پہ ہو یا وہ کریں. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ سب جو میرے سامنے ہیں نا، آپ اپنا کیمراز بند کریں، ٹی وی بند کریں. یہ جو ڈرامہ ہے ختم ہو جائے گا. سب صرف یہ کر رہے ہیں تاکہ ان کا ریٹنگز بڑھ جائیں، چاہے وہ سیاستدان ہو یا وہ میڈیا اینکرز ہو، اور ملک کا نہیں سوچ رہے. میں کیا کہوں، میں ابھی آ کر آپ کو بتانا چاہتا تھا، ملک پہ بات کرنا چاہتا تھا، دہشت گردی پر بات کرنا چاہتا تھا، معیشت پر بات کرنا چاہتا تھا. اور پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ جی ٹی روڈ کا لڑائی میں یہ ٹاپ نیوز ہے، جی ٹی روڈ کا لڑائی میں یہ ریٹنگز مل رہا ہے، جی ٹی روڈ کی لڑائی میں عمران خان پش اپس کر رہے ہیں، جی ٹی روڈ کی لڑائی میں مسٹر بین کا وگ گر رہا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، جو ہو رہا ہے ہونے دو. قانون، رول آف لا ہونا چاہیے. حکومت کا ذمہ داری ہے، حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ رول آف لا مینٹین کرے، اینڈ دے سپورٹ، facilitate and allow for the legal, legitimate, democratic right to protest, whether it's myself or whether it's Mr. Imran Khan. یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اگر میں دھرنا کر سکتا ہوں اور عمران خان دھرنا کر سکتا ہے، وہ صحیح ہے. مگر اگر آپ
मैं क्या कहूँ उनके लिए, चेयरमैन साहब, बैड तालिबान को, अगर आप बैड तालिबान को या गुड तालिबान को इजाज़त दे रहे हो 144 पे और दूसरा साइड पे आप इमरान खान और बिलावल भुट्टो को रोक रहे हो, तो आप किसके वज़ीर आज़म हो, आप किसके वज़ीर दाखिला हो? इसका मतलब ये होगा कि आप मेरा वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला नहीं है, आप इमरान खान का वज़ीर आज़म नहीं हो, आप इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं हो, आप कलदम तंजीमों, आप गुड तालिबान और बैड तालिबान के वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला हो. This is why Faratullah Babar made a clear demand, which was the demand of the unanimous leadership of the Pakistan People's Party, and that was for the Interior Minister to resign. His latest actions are sending a mixed signal to the world. Modi का जो conspiracy है पाकिस्तान को isolate करने के लिए, जो वो propaganda है, उसके लिए सब प्रूफ चौधरी निसार साहब फ़ोटो सेशंस में बैठ के ख़ुद बना रहे हैं ताकि वो इस्तेमाल करें. मेरे समझ से बाहर है कि either this prime minister is not sincere or his interior minister is not sincere. They both cannot be sincere. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चारों सूबों की जंजीर के नाम से याद की जाती हैं. आप इस वक्त विफाक को कहाँ देख रहे हैं? विफाक एग्जिस्ट कर रहा है या आप देख रहे हैं कि विफाक को इस वक्त अलग करने की कोशिश की जा रही है? जिस तरह का बिहेवियर पिछले 5 रोज़ से भी आप देख रहे हैं, तो विफाक कहाँ है? ये जो साजिश है ना पाकिस्तान की वफाक के ख़िलाफ़, ये साजिश अभी से नहीं शुरू हुआ है. ये साजिश ना सिर्फ शहीद मोहतरमा के शहादत के वक्त हुआ था, ये पाकिस्तान से बनने में, जब हम बन रहे थे, हम एक मुल्क बन रहे थे, इंडिया ने ये प्लान बनाया था कि हम इस मुल्क को चलना नहीं देंगे. तो वो चाहते हैं कि हमारा वफाक मजबूत ना हो, हमारे सूबे मजबूत ना हो, मगर ये हमारा नाकामी है. अगर दहशतगर्द कामयाब हो रहे हैं, अगर इंडिया का कंस्पिरेसीज आगे जा रहे हैं, तो वो मेरा नाकामी है. इसलिए मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूँ और मैं एक सियासतदान हूँ. सियासतदान का काम यही चीज़ है, हमारा कोई अदर काम नहीं है. मेरा कोई रेटिंग्स का काम नहीं है, कोई अदर काम नहीं है. मेरा अपना आवाम को लीड करना है, मेरा अपना मुल्क, मेरा घर, मेरे भाइयों मेरे बहनों को संभालना है. मेरे किसी दूसरा मुल्क का कोई फ़िक्र नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा बिज़नेस इंटरेस्ट का फ़िक्र नहीं होना चाहिए, कोई इंग्लैंड से कोई ताल्लुकात, अमेरिका से कोई ताल्लुकात, जद्दा से कोई ताल्लुकात कहीं से नहीं होना चाहिए. सिर्फ मेरा आवाम से एक रिश्ता. चेयरमैन साहब, सवाल मेरा ये है कि मजहबी जिस रवादारी का वो आप फ़रोग़ दे रहे हैं, ख़ासतौर पर आज का दिन इसका मज़हर है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि जो कलदम जो बैंड तंजीमें हैं उनके साथ वज़ारत दाखिला मिलकर मतलब मुलाकातें करते हैं और फिर बैंड ऑर्गेनाइजेशन को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन आपकी तरफ से या पीपल्स पार्टी या दीगर अपोजिशन जमातें इसको कंडेम. अब और ज़ोर में और क्या कर सकता हूँ? मैं आया हूँ, मैंने मेरे गैर मुस्लिम पाकिस्तानी भाइयों के साथ अपना मजहबी दिन अपनाया है और मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि देखो, वो सेक्युलर इंडिया ये दिखाना चाहते हैं कि वो सब को जो मज़हब है वो मिलकर काम करते हैं, वो मिलकर रहते हैं. हम जानते हैं कि मुसलमान का क्या हालात है उधर, हम जानते हैं कि दलित हिंदूज़ का क्या हालात है उधर, हम जानते हैं. हाँ, शायद हमारे कानून में कमज़ोरी है, मगर पाकिस्तानी कौम का जो दिल है, उस दिल में कोई फ़र्क नहीं है. हम सब एक है, चाहे हम पाकिस्तानी मुस्लिम्स हो या पाकिस्तानी गैर मुस्लिम्स हो, हम एक होना चाहिए. हम एक है और इंशाल्लाह. थैंक यू. चेयरमैन पीपल्स पार्टी भुट्टो जरदारी दिवाली की तकरीब में मौजूद थे और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे.